السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، حالیہ واقعہ یعنی لسبیلا میں جو ہیلی کریش کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جس طرح سوشل میڈیا پہ منفی پروپیگنڈا کیا گیا اور جو لواحقین نے ان کی دل آزاری کی، اسی حوالے سے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے میجر جنرل بابر افتخار نے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ جو مہم جوئی کی گئی اس سے نہ صرف دل آزاری ہوئی بلکہ کچھ حلقوں کی جانب سے یہ جو مہم چلائی گئی یہ بہت تکلیف دہ تھی اور معاشرے کو اس کی نفی کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور اس طرح کے عناصر ملک دشمن عناصر ہیں جو کہ ایک منفی پروپیگنڈے کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس اندوناک ثانیے میں ہیلی کاپٹر میں جو 12 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، اپنے دیگر ہم سفروں ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد حنیف، کمانڈر انجینئر 12 کور بریگیڈیئر محمد خالد، ہیلی کاپٹر کے پائلٹ میجر سعید احمد، کو پائلٹ میجر محمد طلحہ منان اور کرو چیف نائک مدثر فیاض شہید ہوئے۔ ہم سب کو بہت دکھ ہے، ہم سب کو بہت افسوس ہے، یہ ہماری کریم تھی اور بلوچستان میں صدرن کمانڈ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی فارمیشن ہے، پشاور فارمیشن ہو، سندھ ہو، اس سب سے بڑھ کر اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ جو صدرن کمانڈ ہے، ان کے کور کمانڈر کی شہادت بلوچستان کے لیے، نہ صرف بلوچستان کے لوگ بلکہ پورے پاکستان کے لوگ اس وقت غم میں مبتلا ہیں اور ایک فضا سوگوار سی ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا، کہاں کیا گیا، کس طرح کیا گیا، یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ عناصر کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کس کی ایما پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا آج بھی ہم یہ سمجھیں کہ اسی ہائبرڈ وار کا یہ حصہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کرنا اور بیجا اور بلا ضرورت ایسی خبریں پھیلانا جس سے پاکستان کے امیج خراب ہو؟ اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود عظیم چوہری صاحب، آج بھی ہر دل عزیز سینئر صحافی تجزیہ کار، بہت شکریہ عظیم چوہری صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی اور سیاسی امور کے ماہر ہیں، بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر شازیہ چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی۔ ڈاکٹر شازیہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جنرل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ لسبیلا ہیلی کریش کا جو ثانیہ المناک اور بڑا دردناک واقعہ جس میں نہ صرف ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اوورآل ہم دیکھیں ایک فضا بھی سوگوار ہے اور بہت بڑا لاس ہے ہمارے لیے۔ منفی پروپیگنڈا کیا گیا اور اس منفی پروپیگنڈے کے بینیفیشریز کا بھی ہمیں پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بینیفیشریز کون ہیں۔ یہ وہی ہیں جو پاکستان پر ہائبرڈ وار مسلط کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، بجائے کہ قربتیں پیدا کی جائیں۔ جو ہمارے اندرونی عناصر ہیں وہ اس کے حصہ دار بن رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس میں۔ جنرل صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بالکل میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی جانوں کو بچانے کے لیے ہمارے مسلح افواج کے سینئر آفیشلز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس کے لیے ہم سب کو، پوری قوم کو ان کے اوپر فخر ہے۔ ہم ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ صرف ان کا بلکہ ان کے خاندان کے تمام افراد کو، اور سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ افواج پاکستان نے ماضی میں بھی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور عوام کی جان و مال کے حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ ابھی بھی پیش کیا اور آئندہ بھی پیش کرتے رہیں گے۔ صحیح۔ اچھا، آپ کیا سوال کا ابھی دیکھیں، کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، شہداء کے مطابق جو ہے نا، میرے خیال میں کسی قسم کے جو ہے نازیبا الفاظ کا استعمال جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے، اور خصوصاً اگر ایسے الفاظ اور خیالات اپنے وطن پر جان کو قربان کرنے والوں کے متعلق استعمال ہو تو یہ میرے خیال میں بالکل اس کو معاف کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ جی اچھا، اب ایسے جو ہے جھوٹے بیانات اور دل آزاری والے بیانات کیوں لگاتار آ رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے قوانین ہیں، میں ذکر کرنا چاہوں گا خصوصاً پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کا، اور بعد میں امینڈمنٹ جس کو پیکا آرڈیننس کہتے ہیں، پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ امینڈمنٹ آرڈیننس 2022، اس میں آن لائن ڈیفیمیشن کا جو قانون ہے، بدقسمتی سے اس کو پاس نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اداروں کے خلاف
हर तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं और आज़ादी तहरीर और तकरीर के आड़ में बदकिस्मती से पाकिस्तान में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और इस तरह की हरकतों के ऊपर क्योंकि जो इस्तेमाल करने वाले हैं, आपने जिक्र किया कि इसमें पाकिस्तान के दुश्मन भी वो फ़ौरन शामिल हो जाते हैं, तो चूँकि सज़ाएँ या तो उसमें है नहीं और या बहुत कम है, सही। लिहाजा इस तरह के जो जराइम हैं वो बार बार होते रहे हैं। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगा गवर्नमेंट को कि पैका ऑर्डिनेंस 2022 को फ़ौरन उसको पास किया जाए ताकि इस तरह के मजमूम हरकत के लोगों को एक सबक मिले और उनको बिल्कुल सजाएं मिले और ताकि आइंदा इस तरह के कामों से वो बाज रहे। ठीक है जनरल साहब, मैं दोबारा भी आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर शाजिया, इस प्रोपेगेंडे के हवाले महज सिर्फ ये कह देना कि हमें दुख है, हमें अफसोस है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमें दुख भी है, हमें अफसोस भी है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन ऐसे अनासिर जो इस मुहिम जोई में लगे रहे, जो ये कैंपेन चलाते रहे, जो इंडोर्स करते रहे, जो रीट्वीट्स करते रहे, कि अफराद का कला कम नहीं करना चाहिए, कि घेरा तक नहीं करना चाहिए ताकि आने वालों को भी इसका सबक हासिल हो कि वो दूसरे की माँ पर, दुश्मन की माँ पर जो है वो पाकिस्तान में अपनी अफवाज के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा दोबारा ना करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरी पीएचडी फिलॉसफी ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोपेगेंडा पे है, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा स्माइल कर रही थी कि आज बिल आखिर मुझे मौका मिल ही गया वो बातें करने का जो मैं पिछले कम से कम 5 साल से लिखती चली आ रही हूँ और मुझे ऐसा कोई उसका फीडबैक नहीं मिलता और वो बातें ऐसे लगता है जैसे डेड एयर पे पड़ रही हैं और ख़त्म हो जाएंगी। आज आपके तवसत से, और मैं आपको बहुत इस बात के लिए अप्रिशिएट भी करूँगी कि आपके तवसत से आज पहली दफ़ा ये बात हो रही है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो उसमें सबसे पहले तो एक चीज़ समझने की है कि हमारे यहाँ नैरेटिव बिल्डिंग का एक कैच फ्रेज तो इस्तेमाल होती है, लेकिन नैरेटिव जो कंस्ट्रक्शन है या जो नेशनल नैरेटिव है उसका एक बहुत बड़ा वैक्यूम है और हम हमेशा से उस पर इन्हिसार जो है वो उस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने करना शुरू कर दिया हुआ है। और उस इन्हिसार से मेरी मुराद है कि उस पर इन्वेस्टमेंट करना इन द टर्म ऑफ काइंड एंड कैश हम नहीं कर रहे हैं और उस नैरेटिव के वैक्यूम को अनफॉर्चुनेटली फिल किया हमारे यहाँ हमारी एक गुज़श्ता हुकूमत ने, एक पॉलिटिकल पार्टी ने। और ये बातें बहुत समझने वाली हैं, ये हर एक का दूसरे के साथ लिंक है और इनमें हम किसी एक को भी आइसोलेशन में खड़ा करके किसी एक को भी हम ये नहीं कह सकते कि जी ये वजह है या ये वजह है। वैक्यूम हमारे पास ऑलरेडी था, उसकी वजह ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम बहुत अपराइट हैं और हमें ज़रूरत ही नहीं है प्रोपेगेंडा करने की, या हमें ज़रूरत ही नहीं है मनूवरिंग करने की, या नैरेटिव जो है उसको मार्केट में प्रोडक्ट की तरह, कमोडिटी की तरह बेचने की। तो वो बहुत बड़ा वैक्यूम था जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और पूरी की पूरी, मैं उसके लिए हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ और मेरा ही कॉइन किया हुआ लफ्ज़ है कि एक स्लर ब्रिगेड बनाई। पूरी एक ब्रिगेड है जो नेम कॉलिंग और स्लरिंग में मास्टर्स हैं। और वो हैं कौन? वो हमारी यूथ है जिसको मंथली कुछ भी, आई डोंट नो उनके साथ क्या अरेंजमेंट की रही है, उसको चंद पैसों के इवज़ हमारे इदारों को के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू करने के लिए ये डॉक्टर शाजिया, ये बहुत बदकिस्मती है। मैं आपकी एंडोर्स करता हूँ और अब इसे आगे भी बढ़ाता हूँ। एक मिनट बस मुझे आधा मिनट दीजिएगा, मैं इसे कंप्लीट कर लूँ, फिर हम जी प्लीज आप अगले स्पीकर की तरफ चले जाइएगा। अब उससे हुआ ये है कि शुरू में जब मैं ये चीखती थी या मुझ जैसे कुछ और लोग ये चीखते थे कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगी, इसको यहीं रोकना पड़ेगा, ये आप इनको खुली छूट नहीं दे सकते हैं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो आपको, आपका दिल चाह रहा है, आप सुबह उठकर एक पूरी ब्रिगेड उसके पीछे लगा दें और हर इज्जतदार बंदा जो है वो अपनी इज्जत बचाकर मुंह छुपाकर साइड पे होता हुआ नजर आए और उसको जवाब देना पसंद ना करे।
اور اب اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ میں آپ دیکھیں گے کہ انڈیا نے اپنے پروپیگنڈا کو ریورس کیا ہے. جو میں اپنی ریسرچ میں اسٹڈی کر رہی ہوں, یہ جو 2 دن میں جو میرے سامنے آیا ہے وہ اتنا انفارچونیٹ ہے کہ وہ ہمارے ہی ٹویٹر ہینڈلرز کی ٹویٹ کو یوز کر کر کے پروپیگنڈا میں استعمال کر رہے ہیں. اور وہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے ہینڈلر ہیں جنہوں نے سارے پاکستان کو اور اپنی زندگی کو ایک پنجابی تھیٹر یا جگت کا میدان بنا دیا ہے کہ جس پہ دل چاہے گا ہم گالی دے دیں گے, جس پہ دل چاہے گا ہم کوئی بھی بات کر دیں گے. یہ نکتہ آپ کا بڑا, میں ڈاکٹر شازیہ صاحب کے نکتے سے میں نے کہا میں اتفاق بھی کرتا ہوں, ڈیفینیٹلی ہمیں روک تھام ہی کرنی ہے. عظیم چودھری صاحب, آپ کے اس حوالے سے ایک ایکسپیرینس ہے, مختلف الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹیز کی بات کی گئی, اپیکا کے حوالے سے اس کا کہا گیا کہ پرائم منسٹر کو بھی کہا ہے کہ جی اس پیکا آرڈیننس 2022 کو فوری طور پر جو ہے اسے بحال کیا جائے, اس پہ کام کیا جائے. وہ بات بھی سمجھ میں آتی, لیکن ڈاکٹر شازیہ کے ایک نکتہ بڑا اہم ہے. ہماری نوجوان نسل اور ہماری نوجوان نسل کو اس جانب راغب کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک سے وفاداری کا اوتھ لیا اور اس لائلٹی کا ہماری ساورینٹی اور ہماری انٹیگریٹی کی پروٹیکشن اور تحفظ کی یقین دہانی بھی کروائی, اور آج بہت بڑی فین فالوئنگ بھی ہے. تو ہم کیا کریں, گھر کا بھیدی لنکا ڈھانے لگ جائے تو؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے آمین. جو اس کی طرف لوٹ کے ہم سب کو اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے, اور یہ فیصلہ تو روز محشر ہی ہوگا کہ کس کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا. اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کے پسماندگان کو ہمت اور صبر دے, آمین. اور ان کی اولاد کو اس قابل بنائے کہ وہ پاکستان کا فخر بن سکے. کسی جرنیل کا چلے جانا کوئی چھوٹی بات نہیں, بہت بڑا لاس ہے, اس سے بڑا کیا لاس ہوگا. بالکل. پوری فوج میں سے 14 15 18 لوگ جو ہیں وہ اس سطح پر ایک وقت میں ہوتے ہیں, ان میں سے ایک چلا جائے تو یہ ہمارے ہیروں میں سے ہیرا ہے جو چلا گیا. 2 دفعہ جن کو تمغہ بصالت ملا ہو, جو ڈی جی ایم آئی رہے ہوں, جو بہت ساری جگہوں پہ پوسٹنگ ان کی رہی ہو, جرنیل ایسے ہی نہیں بن جاتا. حوالدار تو ممکن ہے کہ تھوڑی محنت سے بن جائے, لیکن لیفٹیننٹ جنرل تک جانے کے لیے کتنا کشٹ کاٹنا پڑتا ہے یہ شاید عام افراد سمجھ نہیں سکتے جنہوں نے یہ کام کیا. یہ بہت قیمتی سرمایہ تھا, کوئی بھی جنرل. دوسری بات یہ کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی وہ ان کی شہادت کی کنفرمیشن نہیں ہوئی تھی, ابھی خبر آئی تھی جب رات 11 بجے کے قریب, اسی وقت یہ بکواس شروع ہو گئی تھی. بالکل اسی وقت. اور میں اور آپ بھی اس حوالے سے یاد ہوگا واٹس ایپ پہ رابطے میں تھے کہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل 5-7 منٹ کے اندر ایسے تھا جیسے اس کو ابھی پھیلانے کا کوئی بہت بڑا منصوبہ پہلے سے بنا ہوگا. اگر انہوں نے اتنی گہری نظر رکھ رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا سے کوئی بات باہر آئے خبر کی صورت میں, یا پاکستان کی افواج کو یا پاکستان کو کسی قسم کا کوئی کیسا ہی نقصان ہو, وہ اس کو اٹھا لیں, اس کو پھیلائیں, اور اس پر پھر انڈینز جو تھے, اگر آپ اس دیکھا ہے میں نے وہ پوری جائیں, دیکھی, جی ہاں, وہ اس پہ مسکرا رہے تھے, وہ اس پہ ٹھٹھا مار رہے تھے. ہمارے لیے کرب کی بات تھی, ہمارے لیے دکھ کی بات تھی. شہادت تو خواہش پہ بھی نہیں ملتی. خالد بن ولید کو شہادت نہیں ملی, جی ہاں, اتنے بڑے جرنیل کو. شہادت کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے. امریکہ میں ایک پاکستان سے تعلق رکھنے والا نوجوان جو وہاں امریکہ کے لیے ان کی فوج میں تھا اور اس نے جان دی, اس کے والد کو بھی کچھ ہی ہفتے پہلے سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا اس بچے کے حوالے سے. اگر امریکہ میں پاکستان کے اس نوجوان کو ایوارڈ دیا جا سکتا ہے تو یقیناً امریکہ میں اس کی شہادت جو ہے وہ استعمال کی گئی ان کے نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے. بالکل. بلکہ آپ کو یاد ہوگا پلوامہ میں جو وہ واٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی تھی, اس میں گپتا, ارناب گوسوامی اور جو دیگر تھے وہ جشن منا رہے تھے. وہ تو اپنے شہداء پہ جشن مناتے ہیں. بالکل. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ ان کرنے والوں میں ذمہ دار لوگ بھی موجود ہیں, جو پاکستان کے وزیر رہے, جو آج بھی ٹی وی پہ کل بھی بیٹھ کے ایک تقریر فرما رہے تھے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ ڈرون حملہ جو ہے اس کے لیے کون سی زمین استعمال ہوئی, دیکھیں جی, کون سی فضا استعمال ہوئی. پاکستان فارن آفس اس پہ بات کر چکا ہوا ہے.
پاکستان کی آرمی اس پر بات کر چکی ہوئی ہے. ہم اپنی زمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دے رہے, ہم اپنی فضا کسی کو استعمال نہیں کرنے دے رہے. وہ وقت گزر گیا اور اس کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ کل افغانستان میں کابل میں پاکستان کے خلاف نعرے لگے, بالکل, اور پاکستان کو امریکہ کے ساتھ جوڑ کے نعرے لگائے گئے. سو گویا ہمارا دشمن اندر بھی ہے باہر بھی ہے, بالکل, اور ہمیں اس پہ نگاہ رکھنی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ شہیدوں کو تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ نہ کہو, بالکل, یہ صرف زندہ ہیں, یہ زندہ ہیں, انہیں رزق ملتا ہے, انہیں رب اپنی طرف سے سب انعامات دیتا ہے. یہ وطن کے لیے قربان ہوئے, انہوں نے جانیں دیں, یہ یونیفارم میں تھے. اور اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جہاز اس ہیلی کاپٹر کے ٹیک آف سے کچھ منٹ پہلے کی, کہ وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں. اگر ایک جرنیل جو ہے وہ لوگوں کی داد رسی کے لیے ان کے پاس گیا ہوا ہے, اور وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے تھے جو ان کا اے ڈی سی ہے, اور وہ پھر دوسرے ہیلی کاپٹر میں شفٹ ہوا, ادروائز ممکن ہے اللہ نے ایسا ہی لکھا ہوا تھا. یہ تو یقین ہے اللہ نے ہمارا, کام لینا ہوتا ہے اپنے بندوں جی سے, اللہ نے اپنے لوگوں سے کام لینا ہے, اور ان کے لیے شہادت کا رتبہ وردی میں پاکستان کا ایک جرنیل اپنی سرکاری ذمہ داریاں لوگوں کی داد رسی کے لیے, انسانیت کے لیے, دینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سرخرو ہوا, اللہ کے پاس چلا گیا. ہمیں اس کو سیلوٹ کرنا چاہیے, اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. اور اس کی شہادت کی آڑ میں پاکستان کی فوج کو گالی نکالے, اس کی زبان کھینچ لینی چاہیے. زبان. اچھا جنرل صاحب, آپ نے ایک بات کی تھی, بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا تھا کہ ایسے افراد کا کلا کما کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو بات یہ کرنی ہے کہ ہم آرٹیکل 63 کو بھی جب پڑھتے ہیں بغور, تو اس میں فوج کے خلاف یا ہماری مسلح افواج کے خلاف بیانیاں بھی کہتے ہیں آرٹیکل 63 کے زمرے میں آتا ہے, اور وہ شخص نہ صادق ہو سکتا ہے نہ امین ہو سکتا ہے. بہت ساری باریک بینیاں ہیں اس میں, بات کی سمجھ آتی ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں منظم طور پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور بدقسمتی ہمارے اپنے لوگ ہیں. کون کون ہیں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ڈاکٹر شازیہ نے بھی اس کی ساری تفصیلات سامنے رکھ دی. اب قوم کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے, تاکہ شہداء کے لواحقین پر جس طرح ان کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا, جس طرح ان کی دل آزاری ہوئی, جس طرح انہیں تکلیف پہنچی, صدمہ پہنچا, آنے والی نسلیں بھی اس چیز پہ خیال پھر رکھیں. تو یہ کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آرٹیکل 63 کا آپ نے جب ذکر کیا تو بالکل یہ صحیح ہے کہ وہاں پہ عدلیہ اور مسلح افواج کے خلاف اگر کوئی بات چیت کرتے ہیں, ان کے خلاف بات چیت کرتا ہے, تو قانون اس کو جو ہے صحیح نہیں سمجھتا. لیکن بدقسمتی سے اب عدلیہ کے خلاف اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے تو ان کے اوپر تو کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس لگ جاتا ہے. لیکن آرم فورسز کے خلاف اگر بات ہوتی ہے تو اس کو ابھی تک کوئی کرمنل اینگل سے اس کے اوپر قانون نہیں ہے, اس کو بھی بننا چاہیے. اور اسی طرح جو ہمارے ڈیفیمیشن قوانین ہیں وہ صرف افراد کے لیے ہیں, وہ اداروں کے لیے نہیں ہیں. تو بار بار میں ریپیٹ کروں گا کہ ان قوانین کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی دیکھیں, بات ہوئی کہ قومی سلامتی کے نہایت حساس معاملات کے اوپر کیسا رائیاں کرنا اور ان پر سیاست کرنا, میرے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے. اور خصوصاً جب حکومت نے اس کی کلیریفیکیشن دے دی تھی, تو اگر اس طرح کی ہمارے سیاستدانوں کو کوئی انفارمیشن کی ضرورت ہے تو ماضی میں بھی ان کیمرہ بریفنگ جو ہے وہ ان کو دیے جا سکتے ہیں. لیکن اس طرح پبلکلی حکومت کو کوشچن کرنا اور غلط الزامات لگانا, اناتھینٹیکیٹڈ خبریں جو ہے ان کو ریفر کرنا, یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. ساتھ ساتھ دیکھیں, ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ یہ واٹس ایپ کے اوپر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فارورڈڈ میسج آ جاتا ہے تو آپ فوراً کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. تو حدیث میں تو یہ ہے کہ کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھائے. تو انفارچونیٹلی ہمارے لوگ اس طرح کرتے ہیں, اور جو چیزیں آگے بڑھاتے ہیں اس میں نفرت انگیز مواد شامل ہوتا ہے, اور اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے, جس سے قومی سلامتی کو جو ہے
وہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. لہذا میرے خیال میں ایسے لوگ, ایسے لیڈران جو اپنے فالوورز کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں, ان کو انڈیوس کرتے ہیں کہ ہمارے اداروں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کے حرکات کریں, میرے خیال میں ان سے بھی پوچھ گچھ ضرور ہونی چاہیے. جنرل صاحب, کچھ بینڈ آؤٹ فٹس کی جانب سے بھی اسے انڈورس کیا گیا نظر آیا ہمیں. پھر جس طرح ہم بات کر رہے تھے, میں اس وقت عظیم چودھری صاحب کے ساتھ رابطے میں تھا جب یہ سارا واقعہ تھا, ہم دیکھ رہے تھے, بہت کلوز اسے واچ کر رہے تھے کہ افغانستان میں بھی اس حوالے سے پروپیگنڈا شروع ہوا. تو ہمیں نظر یہ آیا کہ ایک منظم طریقے سے یہ سب کچھ پلاننگ کی گئی, تھرو آؤٹ یہ کیا گیا. یعنی اس میں کچھ بینیفیشری جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا وہ نظر آئے, جو ری ٹویٹس کرتے رہے, اس پہ ہنسی مذاق کرتے رہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اچانک ہوا ہے, سڈنلی سب کچھ ہوا ہے, اسے ایک منظم طریقے سے آگے بڑھایا گیا ہے. تو ہمیں اس منظم جو کیمپین تھی اسے کاؤنٹر کرنا ہے. بالکل, یہ میرے خیال میں اس کا ہمارے پاس ایک سائبر سیکیورٹی پلان ہونا چاہیے, اور اس میں میرے خیال میں جو کنسرن گورنمنٹ کے ادارے ہیں جس میں پی ٹی آئی شامل ہے, پیمرا شامل ہے, منسٹر آف کمیونیکیشن شامل ہے, ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, لیکن ان کی ضرور فنڈنگ ہونی چاہیے. دیکھیں انڈیا میں کیا ہوتا ہے, آپ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف یا آپ فیس بک میں کوئی پوسٹ لگاتے ہیں, آپ کو گرفتار پہلے کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن بعد میں ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کے قوانین بہت مضبوط ہیں. وہ تو ٹویٹر والوں کو, فیس بک والوں کو بھی عدالت میں فوراً سامنے کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں بھی اس طرح کا ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ میرے خیال میں انف از انف, اور اس کے اوپر سخت قوانین بننے چاہیے تاکہ ڈیٹرنس کا ایلیمنٹ جو ہے نا اس میں آئے اور یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہو. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر شازیہ, اس کی روک تھام کے لیے آپ نے بھی کچھ تجاویز دی, عظیم چودھری صاحب نے ڈیفینیٹلی, جنرل صاحب بھی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک اسٹرکٹ ڈیسیجن ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے. کچھ قوانین ایسے بھی ہیں جس کا ذکر بھی ابھی جنرل صاحب نے کیا. آپ بھی جانتی ہیں امریکہ میں ہر سال 50, ایک محتاط اندازے کے مطابق 50,000 افراد قتل کر دیے جاتے ہیں, لیکن میڈیا پہ کوئی ایسی خبر نہیں دی جاتی جو کہ اینٹی اسٹیٹ خبر ہو, یا جس سے ملک کا عمومی تاثر یا مثبت تاثر جو ہے وہ اس کو وہ زائل کریں یا نفی کی جائے. یو اے ای جس کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں پہ بھی اسی طرح کے سخت قوانین. کیا ہمارے ہاں ایسے کوئی قوانین نہیں ہے جس سے ہمارا نیشنل انٹرسٹ متاثر ہو رہا ہو, اس خبر کو جو ہے فوری طور پر جو ہے سوشل میڈیا سے ہٹا دیا جائے, اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے, اس کے خلاف آپریشن کیا جائے؟ ہمارا تشخص خراب کر رہی ہیں یہ سب کچھ. ڈاکٹر صاحب, ہمیں ایک سرٹن ٹائم تک تو ہم ایز اے نیشن ہم اتنے انسینسٹیو تھے نہیں کہ خدا نخواستہ جس پہ اب بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا کہ ہم اپنے شہداء پہ جو ہیں وہ پالیٹکس کریں یا ان پہ خدا نخواستہ ہم بدقسمتی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ, بدقسمتی ہو رہی ہے پالیٹکس. ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس پہ بات کیسے کی جائے, لیکن ہم اتنے انسینسٹیو, ہمارا ایک سیلف سینسر ہمیشہ سے رہا اپنے اسٹیٹ کے لیے اور اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کے لیے, اکراس دا بورڈ انسٹیٹیوشنز ہیں. میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں, اور اس میں میرے پرسنل بائسز بالکل نہیں ہیں, ہو سکتا ہے لگتا ہو, لیکن یہ بہت انالیٹیکل اور کریٹیکل بیسس پہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی, اس نے اسٹریٹجی بنائی کہ بلینگ کرنے سے, جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو دیوار سے لگانے سے آپ ایک سرٹن پاور جو ہے وہ ایکوائر کر لیتے ہیں, اور وہ پاور آپ کے لیے بہت زیادہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, وہ فیسیلیٹیشن کا کام آپ کے لیے کرتی ہے, اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہم اسٹیٹ کے جو مین پلرز ہیں ان کو پریشرائز کرتے ہیں, اور ایز اے پریشر گروپ ان کو دیوار سے لگا کر منورنگ کریں گے. اور یہ جیسے ہی شروع ہوا تھا اس کو وہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. اس کے لیے وہیں پہ کچھ ایمرجنسی قانون بھی تو نافذ ہو سکتے ہیں کہ اگر ایک کلٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو ہی لے کے بیٹھ گیا ہے, کبھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, کبھی دوسرا ہے, کبھی تیسرا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, اور ہم نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا, کہ پچھلی گورنمنٹ میں ہمارے منسٹرز اتنی انسینسٹیو گفتگو کرتے تھے جس نے ہمارے سی پیک کو نقصان پہنچایا. اپنی ڈومیسٹک مائلیج لینے کے لیے بیان دیا کرتے تھے کہ جی سی پیک کے اندر وہ وہاں پہ کرپشن ہے, یہاں کرپشن ہے, اثر نو جائزہ لیں گے, اسے ریوائیو کریں گے, اسے سب ریوائز ہوگا. یہ
اچھا، پھر ہماری ہی ایک منسٹر ہیں، بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں، انہوں نے ایک عجیب سا کسی ایمبیسڈر کے خلاف جو ہے وہ بیان دے دیا کسی ایک سچویشن کے اوپر کہ جی اس کو نکال کے ہم باہر پھینک دیں گے، جس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے اور ہمارے اپنے کنیکشنز جو ہیں، بائیلیٹرل کنیکشنز اتنے زیادہ ہیں، مطلب ایلچی کو آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے چاہے سچویشن کوئی بھی ہو گئی ہو. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں ملک کا ایمبیسڈر تو ہم صبح اٹھا کے باہر پھینک دیں گے کیونکہ جی ہم تو بہت بہت بڑے مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب ہمیں بہت پیارا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ڈومیسٹک مائلیج کے لیے کسی چیز کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے ہماری یوتھ کو چند پیسوں کے عوض ایک لیپ ٹاپ کے پیچھے بٹھا کر ایڈکشن لگا دی کہ یہاں بیٹھو اور یہ تمہارا کام ہے کہ تم نے صرف بد تہذیبی کرنی ہے، نازیبا گفتگو کرنی ہے، لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے. ڈاکٹر شازیہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اسے تھوڑا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. سوائے لیپ ٹاپ ہی صرف مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تھوڑی کھوج لگانی پڑے گی. اس کے پیچھے فائنینسرز موجود ہیں. سوشل میڈیا میں باقاعدہ طور پہ جو کیمپین چلتی ہے، جو کہ ہماری مسلح افواج کے خلاف ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنز کے خلاف جو کیمپین چلتی ہے، انہیں فائنینس کیا جاتا ہے، انہیں منتھلی پے کیا جاتا ہے. انہیں فائنینس وہیں سے کیا جاتا ہے جو کہ اب الیکشن کمیشن نے بتا دیا ہے، جہاں پہ وہ اتنی زیادہ کمپنیز ہیں جو ایک پارٹی کو فائنینس کر سکتی ہیں، وہ چند انڈیویجولز کو کیسے فائنینس نہیں کر سکتی. لیکن میرا خوف اس سے آگے کا ہے. جب یہ پارٹی فائنینس کرنے کے قابل نہیں رہے گی تو وہ انڈیویجولز جن کو پیسہ ان کے منہ کو لگ چکا ہوگا تو پھر وہ پیسہ کہیں اور سے فنل ہوگا اور اس سے بہت زیادہ روتھلیس طریقے سے ہمارے خلاف استعمال ہوگا. آج ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ دیکھ لیا ہے. ہم بحثیت قوم اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اتنے انسینسٹیو اور انہیومین کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہماری جو زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، شہادت کی، جو آپ کو اور میرے جیسے لوگ انسان کو نصیب بھی نہیں ہونی ہے، ہم خواہش ہی کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر پروپیگنڈا کریں اور ہم اس کے اوپر مذاق کرنے کی جرت کریں اور ہم اس پہ سوچیں کہ یہ بیسٹ پوائنٹ ہے اس ادارے کو دیوار سے لگانے کا اور اپنی ایک اور بات منوا لینے کا. آپ اندازہ کریں سوچ کے گراوٹ کا، اور اس کے لیے بہت سخت قانون بہت جلدی بنانے کی ضرورت ہے. اور بالکل ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہوگا کہ کریک ڈاؤن کرنا پڑے اچھا گا. جنرل صاحب، آج کیونکہ جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو جنرل صاحب آپ کے ساتھ ہماری غیر روایتی گفتگو بھی رہتی ہے. یہ وقت نہیں، گلے شکووں کا وقت نہیں ہے، لیکن تجاویز ڈیفینیٹلی ہمارے لیے مستقبل کی راہیں ہموار کر سکتی ہیں. میرا گلہ تو بنتا ہے، میرا گلہ تو ہر جنرل صاحب سے بنتا ہے کہ خدا کے لیے آپ کم از کم جو سین لوگ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں آپ انہیں پڑھ لیا کریں اور یہی سب کچھ آپ کو میں یہی ملا جلا ہے ڈاکٹر شازیہ، اسی طرح ملا جلا ہے. جنرل صاحب سوائے ملک سے محبت کے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ہاں، یو آر دا پارٹ آف تھنک ٹینکس. جنرل صاحب آپ بھی جانتے ہیں مختلف فورمز پر بھی آپ کو بات کرنی چاہیے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے جو شعبہ صحافت ہے اس کے حوالے سے بریفنگز بھی دی جاتی ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے میرا تعلق بلوچستان سے، ہم سن آف دس سوائل. خالد شمیم مائی صاحب سے لے کر پھر جنرل ناصر جنجوعہ صاحب، پھر عامر ریاض صاحب، صدرن کمانڈ، ان سب کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہا. ہم نے بہت کام بھی کیا اور بلوچستان کے اندر جو منفی پروپیگنڈا کرنے والے عناصر ہیں ان کو ہم نے کاؤنٹر کیا، بڑے مؤثر انداز سے کاؤنٹر کیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی تجاویز دینی چاہیے کہ جو لوگ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہیں، جو حقائق کو سمجھتے ہیں، انہیں بٹھا کے بریف کیا جائے، جو قلم کار ہیں، لکھاری ہیں، انہیں بٹھایا جائے کہ اس منفی پروپیگنڈے کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اوورآل ایک جنرل بیٹھک ہوتی ہے، بریفنگ ہوتی ہے، اس میں آئی گئی بات ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب ہمیں اس طرح کے فیصلے بھی کرنے ہیں کہ جو لوگ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہیں، اس ایریا کی سائیکی کو، نفسیات کو سمجھتے ہیں، ان کو اس کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ اسے مؤثر اندازے میں کاؤنٹ کر سکیں. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے یہ تو کام ڈومین اسپیشلسٹ کا ہے. آپ جیسے لوگوں کا یہ کام ہے، میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں کا کام ہے. اور خصوصاً دیکھیں آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، وہاں کے لوگوں کو تو بغاوت کے اوپر اکسایا جاتا ہے اور جھوٹے بیانات کی وجہ سے ان کے موبائل فون کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو قبضے میں لیا جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ذہنوں کو آزاد کیسے کیا جائے اور ان کو اس قبضے سے کیسے چھڑایا جائے. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی چیلنجنگ انڈرٹیکنگ ہے.
اور اس کے اوپر میرے خیال میں جو ہماری یہ بھی میڈیا ریلیٹڈ کمیونٹی ہے ان کو ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ اور حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. اس کا مداوع کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو خصوصاً فنڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر میرے خیال میں اس کا مقابلہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. بہت زیادہ مشکل ہے. میں عظیم چیر صاحب ایک تجویز کے حوالے سے بھی ساتھ میں بات بھی کی، کیونکہ آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے، آپ جانتے ہیں ڈائنامکس بھی جانتے ہیں، ہماری جو ٹرائبل سوسائٹی ہے آپ سمجھتے ہیں. یہ وقت اب ہے ہمارے پاس، اور اب ہمیں اس حادثے کے بعد کم سے کم کچھ غیر معمولی فیصلے کرنے ہیں کہ ہم رائٹ پرسنز کا انتخاب کریں اور ہم ایسے لوگوں کا چناؤ کریں کہ جو ایسے منفی پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کریں. اب ایک سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چل رہی ہے اسے سوشل میڈیا پر ہی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے جو قوانین ہیں اور پیکا کا آرڈیننس وغیرہ بہت ساری چیزیں ابھی تک پینڈنگ میں. میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اب یہ ایسا کیوں ہوا اس کو ذرا دیکھ لیا جائے. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ پاکستان کی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کر رہے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور سوشل میڈیا سے جو تھی وہ الیکٹرانک میڈیا بھی انسپائر ہو کے چیزیں اٹھاتے رہا، اور وہ اپنے انٹرویوز، اپنی بیان، اپنی بات سوشل میڈیا کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا کو پہنچاتے تھے، وہیں سے پرنٹ میڈیا میں جاتی تھی. گویا انہوں نے 3 چینلز کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن مین ٹول انہوں نے سوشل میڈیا رکھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے سٹرونگ ہے، یہ ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، پاکستان میں 12 کروڑ لوگوں کے پاس ہے، لہٰذا اس کے ذریعے ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. اب آپ تسلسل کے ساتھ ایک بات کہہ رہے ہیں، اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی مذموم مقاصد اپنے پاس رکھتے ہیں، اور یہ جو فنڈنگ کے معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں یہ تو ابھی مزید کھلنے ہیں. 2013 سے 2022 تک کے جب معاملات سامنے آئیں گے تو ممکن ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں جو اب تک پوشیدہ ہوں. یقیناً پوشیدہ ہیں چونکہ کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، اور اس کے نتیجے میں وہ خود بخود ہی اس سلسلے کو بند کر دیں، لیکن اس پر جلدی کرنے کی ضرورت ہے. یہ جلتی پر تیل ڈال دے رہے ہیں وہ یہ بات کر کر، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے؟ وہ تو وہ کر رہے ہیں، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. کیا وہ پاکستان کے اقتدار میں آ کے بڑے فیصلے کر کے اپنے مضمون مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کرتے رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہ کرتے رہے ہیں. کچھ بلینز ڈالر لے کے بلینز میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہیں. ان لوگوں کو جو ان کی بات نہیں مانتے تھے یا ان کی بات کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کو بھی انہوں نے کارنر کیا. وہ لوگ جو ان ساری چیزوں کے پر لکھنا چاہتے تھے ان کے قلم کو توڑنے کی کوشش کی گئی. لیکن پاکستان کی عوام ابھی زندہ ہے، ان کے ضمیر بیدار ہیں. یہ پروپیگنڈا تو ہو گیا، شر پھیلتا ہے، اور اگر شر نہ پھیلتا ہو تو شر کے بارے میں قرآن میں آیت بھی نہ آتی. شر پھیلتا ہے، وہ پھیل شر اور فتنے کا تو واضح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فساد فی الارض جو ہے اس کو تو روکنے کی ہر سطح پر ضرورت ہے. یہ میری، آپ کی اور باقی سب کی ضرورت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں. ریاستی ادارے اپنا کام کریں. قانون تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ آپ افواج پاکستان اور عدلیہ کے بارے میں بدزبانی نہیں کر سکتے، اور پارلیمنٹ میں بھی نہیں کر سکتے. بسا اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے ایک اوتھ اٹھایا ہوا ہے، آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے اوتھ سے انحراف کرتے ہیں. آپ وہ تمام ایکٹ کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے، اور جو آپ کو کرنا چاہیے اس کے قریب آپ جانا نہیں چاہتے. تو جنرل صاحب کی بات ٹھیک ہے، پھر اس پہ ڈسکوالیفیکیشن کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس پہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے تو پہلے ہی لوگ گئے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور لوگ بھی چلے جائیں گے. پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے. رائے عامہ آپ اور میں اور باقی سب مل کر ہی ہموار کر سکتے ہیں. اگر ہم رائے عامہ ہموار نہیں کریں گے تو انتشار پھیلے گا، اور اس کو بین الاقوامی سطح اور انتشار سے صرف ہمارا دشمن فائدہ اٹھائے گا. اور بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے اس کا کلا کما کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مؤثر. ڈاکٹر شازیہ آپ کی طرف آؤں گا.
ایک وہ ذرا واقعہ بھی آپ بتاتی چلیے گا، اور میرے ہی شو میں آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، ایک مکالمہ تھا جو پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس میں آپ پہنچ گئی تھی. تو اوورآل ہم سب نے مل کر جو ہے اس بیانیے کی نفی کرنی ہے. ہم نے افواج پاکستان، کیونکہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا میری ذات پہ پروپیگنڈا ہے، میرے بچوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے، میری ماؤں بہنوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے، کیونکہ نقصان ہمیں ہونا ہے. ہماری سرحدوں کے محافظ اگر محفوظ نہیں رہتے، ہماری ماؤں بہنوں بچوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والوں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے. ایک تو وہ واقعہ بھی ذرا ساتھ میں شیئر کر لیجئے گا، اور کچھ تجاویز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے کہ جس فورم پر یہ سب کچھ ہوتا ہے ہم نے اسی فورم پر کاؤنٹر کرنا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ آپ جو ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا کیا پروف ہیں، آپ کے پاس اس کے ثبوت کیا ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ملا کہ جو چیز پریویل کر جاتی ہے، جو چیز سیل ہو جاتی ہے، وہی سچ ہوتا ہے، اور سچ کو اگر بہت دفعہ دہرایا جائے تو وہ کسی بھی بیانیے کو بہت دفعہ دہرایا جائے تو وہ سچ بن جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی جو آپ تک پہنچتا ہے آپ اسے سچ ہی سمجھیں. تو اس ایک انسیڈنٹ کے بعد میں خود کو تھوڑا سا ہیلپ لیس بھی میں نے فیل کیا کہ بات تو ٹھیک ہے، جب آپ ایک بات میسج تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ ایسا تو ہے نہیں کہ پتھر چون کر آپ نے ایک کوئی سٹرکچر بنایا ہوا تھا اور پھر اس کو آپ ڈھا دیں گے یا دوبارہ بنا لیں گے. جو چیز بن گئی، ہیومن کوگنیشن جو ہے وہ تو بہت ڈفرینٹ چیز ہے، کوگنیٹو سسٹم میں جو چیز چلی گئی وہ چلی گئی. تو پھر اس کے بعد میں نے کام کرنا شروع کیا کہ خاص طور پہ ہم اپنی یوتھ کو یہ بتائیں کہ پروپوگینڈا کو آپ نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. میں جہاں بھی ویسے بھی لیکچر کے لیے بھی اگر جاؤں کہ جی آپ خاص طور پہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا پہ آپ کی اٹینشن جو ہے، ہم بات کو تھوڑا ڈیویٹ ہو جائے گی، میں بہت مختصر بتاتی ہوں کہ سوشل میڈیا ہماری اٹینشن کو ایز اے کموڈٹی یوز کرتا ہے اور اس کے اوپر پھر فلٹر ببل بناتا ہے اور ایک ایکو چیمبر جو ہے وہ ایکو چیمبر بن جاتا ہے، اور اس چیمبر میں آپ کو ڈال کر ایک ہی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو، یہ بہت ٹیکنیکل چیز ہے. جب اس طرح کی باتیں میں اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ بتاتی ہوں تو ان کا اینڈ پہ ایک ہی جواب ہوتا ہے، ہم کیا کریں، ہمارے پاس کیا لائے عمل ہوگا کہ ہمارے پاس یہ چیز ایک پروپوگینڈا ہے، یہ ڈیمیجنگ ہے، اور ہم نے اس کو ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. تو اس کو ریئیکٹ کرنے کے باقاعدہ طریقے ہیں جن کو سمجھایا اور سکھایا جا سکتا ہے. اور ان جنرل آپ اور میں ہر جگہ بیٹھ کے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نظر سے جو بھی چیز گزرے اس کو ری ٹویٹ یا ری پوسٹ کرنا جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیں. ایٹ لیسٹ اس کا چین افیکٹ جو ہے اس کو آپ ختم کریں. بعد میں بہت سسٹمیٹیکلی اور یہ ہمارے اسلامی تعلیمات کا حصہ بھی ہے، اور یہ بات بالکل عظیم چودھری صاحب نے بھی یہی کہی ہے، غلط بات کو آگے پھیلانا بھی. اور جنرل صاحب بھی جیسا کہ کہہ رہے تھے، اور وہ بالکل بات کو اس کی تہہ پہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ہمیں ڈومین اسپیسیفک بندوں کی ضرورت ہے، اور اس پر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے جو ہم جائیں یونیورسٹیز کے اندر کریش کورسز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائیں، جس کا جو کہ ایک میں نے پلان بھی کیا ہوا ہے، اور میں امید کر رہی ہوں کہ شاید کبھی کوئی موقع دے دے گا. کیونکہ ہماری یہ بدقسمتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم فائر فائٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، اور میں بعض اوقات تھوڑا سا سخت بول جاتی ہوں، لیکن کوئی تو ہوگا جو سخت بولے گا، اور بات پہنچانا زیادہ امپورٹنٹ ہے، بات کی سختی یا نرمی امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارے ادارے بھی فائر فائٹنگ سے باہر ہی نہیں آتے، آگ لگ جاتی ہے تو بجھانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، وہ ری ایکٹیو ہیں، پرو ایکٹیو نہیں ہیں. تو وہ میرا جو کورسز بنائے ہوئے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، جس دن کسی کو یہ خیال آئے گا تو یہ باقاعدہ بہت سسٹمیٹیکلی انسٹیٹیوشنز میں جا کر سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کو یا یوتھ کو یا ان جنرل ہماری پبلک کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پروپوگینڈا تو ہو رہا ہے، اب اس کو آپ نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. کیونکہ جب ہم اس پروپوگینڈا کا پارٹ بن جاتے ہیں تو ہم اس کو پروپوگیٹ کرنے میں، ری انفورس کرنے میں ایک ٹول بن جاتے ہیں، اور ہم اس میں ٹول بن رہے ہیں، چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے ہم اس کا ٹول بن رہے ہیں. تو پروپوگینڈا کو ڈائریکٹلی آپ نے کمیونیکیشن وارفیئر کے ساتھ روکنا کیسے ہے، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. اس کے لیے آپ کو
کارپس لیول کی ایک باقاعدہ پوری ریجمنٹ بنانی پڑے گی جس کے اندر آپ کمیونیکیشن وارفیئر کے بندے ہائر کریں گے. وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن فی الفور اس وقت ہمیں صرف ہماری پبلک کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ بے بس محسوس مت کریں کہ آپ کے اوپر اس نیگیٹو پروپیگنڈا کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور شاید پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, آپ ہیلپ لیس ہیں, آپ نے اس کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. اور یہ صرف گنتی کے چند لوگ ہیں جو یہ گند پھیلا رہے ہیں. بالکل اس گنتی گند کے لوگ ہیں پھیلانے اور کے ان پیچھے کو کاؤنٹر algorithms کرنے کے ہیں. لیے بھی گنتی کے لوگوں بالکل کی اس کے ضرورت پیچھے ہے. اور ان کے اس کے پیچھے ایک میکنزم ہے. چند بندے بیٹھ کر یہ ایک سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں کہ جی کیوس پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پھیل گیا ہے. بالکل تو بالکل. اب جب ٹیکنیکلی آپ انہیں میں بتا اس کو دیں. آگے بڑھاتا ہوں. ڈاکٹر شازیہ, آپ کی گفتگو جنرل صاحب بھی سنتے ہیں. جنرل صاحب, آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے پوری ایک سیریز کی تھی جس میں ہم ہندوستان کی جو فالٹ لائنز تھی خاص طور پہ, کیونکہ ہمارے خلاف تو کہتے ہیں نا جی ہم آپ کی فالٹ لائنز پر کام کر رہے ہیں, کرو جی پیسہ. وہ تو ایک میجر صاحب جو ہے وہ تو سارا دن لگے رہتے ہیں, بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جی پیسہ دو, پیسہ چلاؤ, ان کی کونسلیٹس بنواؤ اور یہ کرو, ان کونسلیٹس کے ذریعے پیسہ ان کو دو, ان بلڈنگ میں ان کو کرائے پر آپ گھر لے کر دو. آپ کو یاد ہوگا جنرل صاحب, ہم نے ایک پوری سیریز چلائی, ایک نیو دہلی کا ڈی جی پی مارا گیا, قتل کیا گیا, وہ نریندر مودی کے کوکین کا کیس چلا رہا تھا. نیپال کا ایک انٹرویو, نیپال کے جو پرائم منسٹر اس کا ایک ارینج کیا گیا این ڈی ایس کی را نے ایک پلان کیا, ایک اینکر کو بھیج دیا وہاں پہ انٹرویو کرنے. ہم نے سب کو فالو کیا, ہم نے سب کو پروگرام کیا, اس پہ کاؤنٹر کیا, ہم نے سب کچھ. ایون کہ یہ جو ای یو ڈس انفو کا معاملہ تھا, وہ جو پروفیسر فوت ہو گیا تھا اس کے نام سے جو ہے وہ آرٹیکل چھاپے تھے, اس سے لے کر پھر ہم نے برٹش میڈیا ریگولیٹرز نے جو پنش کیا ان کے اینکر کو, یہ تمام چیزیں ہم کرتے آ رہے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی ہمیں اسی طرح کی ایک حکمت عملی بنانی ہے کہ ہمارے جو اندرونی عناصر ہیں یا جو بیرونی عناصر جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 50 کروڑ ڈالر کی بات کی گئی کہ جی ایک ڈیسک بنایا گیا سی پیک کے خلاف, تو ہمیں بھی تو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسی کچھ کروڑ کا ہی تو ڈیسک بنانا پڑے گا جنرل صاحب, کیونکہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, ہماری حکمت عملی وہی نہیں ہے. جی ہاں بالکل بالکل. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک سائبر سیکیورٹی پلان بنانا پڑے گا, اس کو فنڈ کرنا پڑے گا اور اس میں اسپیشلسٹ لگانے پڑیں گے. دیکھیے انڈیا نے کیا کہا, اس نے تو جو دنیا کا سب سے میرے خیال میں جو ایڈوانسڈ اور سب سے زیادہ جو مہنگا سافٹ ویئر ہے پیگاسس جس کا نام ہے, اسرائیل سے خریدا اور اس کو سب کے خلاف اس نے استعمال کیا, خصوصاً ایسے لوگوں کے خلاف جن کے اوپر ان کو شک تھا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کو کہ کوئی ان کے لیے کوئی وہ خطرہ ہے. تو ہمیں بھی اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا. اور جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, چاہے وہ فیس بک ہے, چاہے وہ ٹویٹر ہے, ان کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کے ریپریزنٹیٹیو یہاں پہ پاکستان میں موجود ہونا چاہیے, ان کے آفس ہونے چاہیے, تاکہ اگر ان کی طرف سے کوئی ہمیں شکایت ہو تو ان کو وہ کمپلیٹ فارورڈ کروا سکے. لیکن میرے خیال میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا. انڈیا میں ایسا ہو چکا ہے, ہمیں بھی میرے خیال میں اس میں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. جنرل صاحب کوئی مسئلہ آ رہا ہے, جنرل ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے, پہ ہم کوشش کریں گے دوبارہ بات کریں گے. جنرل صاحب نے بات کی, عظیم چوہدری صاحب آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ آپ نے خود محسوس کیا کیونکہ ہم بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, کبھی بھی کوئی ایسا کنٹینٹ ہم ڈال دیں جو کہ انڈیا یعنی ہمارا جو بہت پرانا دوست ہے, فوری طور پر وہ کنٹینٹ ہٹا دیا جاتا ہے. کسی فورم پر بھی آپ کریں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ کنٹینٹ ہٹ جاتے ہیں, ریموو کر دیا جاتا ہے, اور آپ کو ساتھ میں پنش کر دیا جاتا ہے کہ جی بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. سوشل میڈیا کے یہ ادارے بھی تو کاروبار کر رہے ہیں نا, اور وہاں پر ان کو بہت زیادہ ریونیو مل جاتا ہے, ہمارے پاس ذرا کم ملتا ہے, اس لیے ہماری بات کو کم سنتے ہیں, ان کی بات زیادہ سنتے ہیں. دو چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں آپ کو. ایک یہ کہ بھارتی فوج کے سربراہ اسی طرح ایک ہیلی کاپٹر میں شکار ہوئے, اور وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا کام کر رہے تھے, وہ شاید کچھ اور معاملہ تھا. لیکن پاکستان میں سے کسی نے اس کا تمسخر نہیں اڑایا, نو, کسی شخص نے اس پر کوئی ٹھٹھا نہیں مارا. ہم اگر اپنے محافظوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بزرگوں کو ٹھٹھا ماریں گے, ان کا مذاق اڑائیں گے, ان کی شہادتوں کو ہم خرابی کی طرف لے کر جائیں گے, تو پھر ہمیں اپنے انجام کو بھی سوچنا چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ارض مقدس روضہ رسول کی حرمت کا بھی خیال نہیں کرتے, انہیں وہاں سزائیں ہوئی ہیں. ہاں یہ اچھا ہوا ہے, تاکہ کچھ تو خیال آیا.
یہ اگر وہ باقی چلے نہ جاتے اسی روز اور وہ بھی پکڑے جاتے جو برطانیہ سے آئے تھے تو ان کو بھی سزائیں ہوتی اور وہ وہاں پر رہتے اور ان کو جرمانے ہوتے اور دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. آپ نے جو مثال مجھے دی ہے وہ ایک بہت ہی اچھی مثال تھی. جنرل صاحب کیونکہ اب آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے, آپ کے ساتھ ہمارا تھوڑا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. بپن راوت کا واقعہ جو ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا, جو حادثہ ہوا تھا اس پر پاکستان نے کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا, جبکہ وہی بپن راوت جو ہمیں دھمکیاں دیتا رہا, جھوٹی موٹی اس نے سرجیکل سٹرائکس بھی 8-10 کر لی تھی ہم پہ, ہم نے پھر بھی کوئی تمسخر یا کوئی مذاق نہیں کیا, نہ ہی کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا کیا. تو یہ ہمارے ساتھ مطلب ہمارے ہی لوگ جب اس کا حصہ بن جائیں تو کیا کرے بندہ؟ وہ اس لیے کہ ہمارا مذہب, ہمارے ایتھوس جو ہے وہ اس طرح کے کام کی بالکل اجازت نہیں دیتا. ساتھ ساتھ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں انڈیا میں جو بڑے بڑے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, چاہے فیس بک ہے اور چاہے ٹویٹر ہے, ان کے ریجنل آفیسز انڈیا میں لوکیٹڈ ہیں, اور ہم نے میرے خیال میں ماضی میں اس کی کوشش کی لیکن شاید ہمیں کامیابی نہیں ملی. وہ کوشش دوبارہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں رسپانسبلٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز والوں کو بھی ان کو رسپانسبلٹی اٹھانی چاہیے. اور انڈیا میں تو ان کے خلاف جو ہے اس طرح کا قانون بھی بنا ہے, اور وہ اگر دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ انوالوڈ ہے کسی طریقے سے تو وہ ان کو قانونی نوٹس بھی بھجواتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں بھی اس کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے. ساتھ ساتھ میں یہ بتا رہا تھا کہ انڈیا نے پیگاسس سافٹ ویئر کے ذریعے سے اس کے اوپر بڑے حد تک اس کو کنٹرول کیا. اس نے تو خیر وہ مس یوز بھی کیا, لیکن ہمارے پاس بھی یہ ٹیکنیکل ایبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم سراغ لگائیں کہ اس میں کون لوگ شامل ہیں, بالکل, اور ہمارے خصوصاً کتنے ہمارے کتنے دشمن اس میں شامل ہیں, تاکہ ان کو بھی جو ہے پکڑا جا سکے, ان کو سزا دی جا سکے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر شازیہ چیمہ آپ کا بھی بہت شکریہ. عظیم چودھری صاحب تمام بہت شکریہ. کنکلوڈ میں نہیں کرتا اکثر کیونکہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی گفتگو ہی ہمارے لیے بہت ہے, استفادہ کرتی ہے ہمارے لوگ دیکھنے اور سننے والے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات صرف آج ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو واقعہ اندوناک واقعہ اور ثانیہ جو ہیلی کریش کا ہوا ہے, اس کے بعد جس طرح منفی پروپیگنڈا کیا ہماری مسلح افواج کے خلاف, ہم ان سب کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہمارا پورا میڈیا اور ہمارا جو فورتھ پلر ہے یہ اس کی شدید مذمت کرتا ہے. مذمت کے ساتھ ساتھ اب ہمیں ایک مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے غیر معمولی فیصلے کرنے ہیں, ابھی ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے, لوہے کو لوہے نے کاٹنا ہے. سب نے مل کر بیٹھ کر جو ایریا ہے وہ اس ایریا پہ کام کرے. سوشل میڈیا پہ اگر وہ اپنی پوسٹ لاتا ہے تو اسے ساتھ میں اسے بھی کاؤنٹر کرنا چاہیے, اور نشاندہی کرے ہمارے اداروں تک اور متعلقہ حکام تک, وہ شکایت بھی پہنچائے کہ کون اس کے پیچھے انوالو ہے, تاکہ اس کا سراغ لگایا جا سکے اور ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.